اچھا شاہ صاحب، ایک بڑا سادہ سا سوال ہے جو بہت پوچھا جاتا ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیجیے اس پہ. کائنات سر اتنی بڑی ہے سر، کتنی گلیکسیز ہیں، سولر سسٹم ہے، اس سولر سسٹم میں ایک زمین ہے سر. ہر چیز کے پیچھے کو مقصد ہے. اس پوری کائنات کی تخلیق کرنے کے پیچھے مالک کل کائنات کا کیا مقصد ہو سکتا ہے سر؟ رب کی مسئلہ تو صرف مسئلتیں صرف رب جانتا ہے. ہم دماغی گھوڑے دوڑا سکتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے، اور نہ اس کی حقیقت تک کبھی پہنچ پائیں گے. لیکن جو کچھ ہم سوچ سکتے ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ تو رب تعالیٰ ہے جو سب سے عظیم ترین ہے، اس کی بڑائی تک ہماری سوچ بھی نہیں پہنچتی ہے. لیکن اگر ہم صرف سمجھنے کی خاطر، آلدو کہ یہ کوئی اچھی پریکٹس نہیں ہے، لیکن صرف سمجھنے کی خاطر ہم یوں سمجھ لیں کہ اگر کوئی ایک بڑا آدمی کوئی کام کرتا ہے دنیا میں، اس بڑے آدمی کا کام بھی بڑا ہی ہوگا. تو اگر رب نے یہ چاہا تھا کہ میں کوئی ایسی چیز تخلیق کروں جس سے میں پہچانا جاؤں کہ میں کیسا ہوں، تو اس کی تخلیق بھی پھر اسی انداز کی ہوگی. یہ کائنات وجود میں آئی ایک اس کے کن کہہ دینے سے. تو ظاہر ہے کہ رب جو اتنا عظیم ہے، یہ کائنات بھی اسی نسبت سے وسیع ہوگی کہ اس سے اندازہ ہوگا کہ رب کتنا بڑا ہے. اسی طرح اس نے رب کو بندے کو تخلیق کیا، انسان کو، اس کو اپنی تخلیق کا، اپنی صنائی کا شاہکار بنایا، اور خود ہی اس کے بارے میں کہہ دیا سورہ 3 میں کہ یہ بہترین تقویم پر بنا ہے. اور اس کے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ یہ جب نیچے گرتا ہے تو پھر پاتال کی گہرائیوں میں جاتا، اور جب یہ بلندی پہ جاتا ہے تو فرشتوں سے بڑھ جاتا ہے. کیا بات! تو یہ اس کے شاہکار کی خوبی ہے. تو یہ کائنات جب اللہ کے زبان سے اللہ نے یہ لفظ کہے کن، تو جو کائنات تخلیق ہوئی ہے وہ پھر اسی طرح وسیع ہوگی. یہ اور بات ہے کہ ہمارا علم ابھی بڑا محدود ہے، ہم پوری کائنات کا احاطہ نہیں کر پا رہے. روحانیت میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ اس کائنات میں 70,000 جہان ہیں اور 20,000 عالم ہیں. اور اب آہستہ آہستہ سائنس وہاں تک آئی ہے کہ ہم نے یہ کہنا شروع کیا کہ کچھ اور پلینٹس پر بھی زندگی کے آثار ملے ہیں. تو اب جو سائنس آگے بڑھے گی تو اس کائنات کو ہم جاننے لگیں گے کہ کہاں پر کیا ہے. لیکن ابھی چونکہ ہمارا علم محدود ہے، ہماری نگاہ ایک حد سے آگے دیکھ نہیں پا رہی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ چیزیں موجود نہیں ہیں. وہ موجود ہیں، صرف ان کو نہ جاننے کی سطح سے جاننے کی سطح تک لانا ہے. اور اس کے لیے ہمیں پڑھنا پڑے گا. وہ چیزیں نہیں آئیں گی، ہمیں اپنے علم کو بڑھانا پڑے گا کہ وہ چیزیں جس کو آج نہیں ہم جانتے ان کو جاننے لگیں.